الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیمم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رخصت ہے، اور اس رخصت کو اللہ رب العالمین نے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جب پانی میسر نہ آئے یا کوئی ایسی مجبوری ہو جس میں پانی استعمال کرنا ہے، بیماری ہے جس میں پانی استعمال کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وقت ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ کس چیز سے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی سوال اکثر ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ تیمم کرنا کس چیز سے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت 43 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ سعید اصل میں کہتے ہیں جو جنس الارض، یعنی زمین کی جو جنس ہوتی ہے، ریت ہے، مٹی ہے، اسی طریقے سے جو باقی اقسام ہے اس کی، اور پتھر بھی اگر بھرا ہوا ہو تو اس سے بھی تیمم وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اور طیب کہتے ہیں پاک کو، پاک مٹی ہونی چاہیے، زمین کے کسی بھی حصے سے آپ اس کو لے کر اس کو تیمم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو تیمم کا طریقہ ہے، تو تیمم کا مختصر طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، اور زمین پر مارنے کے بعد اس پر جو مٹی لگی ہے اس کو آپ جھاڑ لیں۔ اس کو جھاڑنے کے بعد اس کو پھونک سے جھاڑ لیں یا اس کو ہاتھ سے جھاڑ لیں۔ جھاڑنے کے بعد آپ اس کو چہرے پر ایک دفعہ ملیں گے۔ چہرے پر ملنے کے بعد آپ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طریقے سے مل لیں گے۔ یہ ہے مختصر تیمم کا طریقہ۔ اس تیمم سے اب اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں بازو اور کافی سارے یا پورے اعضائے وضو جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، اس پر ہاتھ ملے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار صحیح مسلم میں 368 اور صحیح بخاری میں 338 نمبر حدیث میں موجود ہے، جس میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ تھا، اس میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، اذ انا وانت فی سریہ، ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب میں اور آپ ایک غزوے میں تھے، ایک سریہ میں تھے، تو اس وقت میں اور آپ دونوں جنبی ہو گئے تھے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں نے کیا کیا، میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، یعنی مٹی میں لیٹا، جس طرح کوئی جانور وغیرہ لیٹتا ہے، تو میں الٹا سیدھا ہوا، میرے سارے جسم پر مٹی لگی، کیونکہ تیمم کا حکم تو تھا لیکن مجھے طریقہ نہیں معلوم تھا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں نے اس طریقے سے کر کے مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کر میں نے نماز ادا کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر قصہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، آپ کو یہ کافی تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے، ثم تنفخ، پھر اس میں پھونک مارتے، ثم تمسح بہما وجہک وکفیک، پھر آپ اس سے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں کف یعنی دونوں ہاتھوں کو آپ مل لیتے۔ یہ کافی تھا آپ کے لیے، زمین پہ جو آپ لوٹ پوٹ ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے ضروری نہیں تھا۔ تو یہ مختصر تیمم کا طریقہ یہی ہے، اور تیمم غسل میں اور اسی طریقے سے وضو دونوں چیزوں کو کفایت کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ سردی ہے اور پانی گرم کرنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر میسر نہیں ہے، تو آپ وہاں پر تیمم کر سکتے ہیں، وہ آپ کا غسل بھی کفایت کرے گا اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ کو اگلی نماز کے لیے پانی میسر ہو یا وقت کوئی ہے یا آپ بیماری سے باہر آ چکے ہیں، تو پھر آپ غسل کر لیں، اور پھر یا اگر نماز کا وقت ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم۔